بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قابل احترام حاضرین جمعہ، معزز خواتین اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، جاہ و جلال، عز و شان اس وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو ساری کائنات کا اکیلا مالک، خالق، پروردگار، پالنہار ہے۔ اس حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو جیو انگنت لاکھوں کروڑوں مرتبہ تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کے بدولت اسلام جیسی عظیم نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، محبوب ترین دین ہے، اور جس پر عمل کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ ہے، جس کی بنیاد پر انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والا ہے، اس اسلام کی ساری تعلیمات ہم تک پہنچائی ہیں صلی اللہ علیہ وبارک علیہ وسلم۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے 26ویں پارے سورہ حجرات کی آیت کا ایک مختصر حصہ آپ کے سامنے بیان فرمایا اور ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی، جن کے سامنے رکھ کر آپ کے سامنے بدگمانی اسلام کی نظر میں اس عنوان پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دعا کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بڑی برائی سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین، بدگمانی اسلام کی نظر میں بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو اکثر زیادہ گمان کرنے سے بچو، اس لیے کہ گمان یہ گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایاکم والکذب ایاکم والظن، تم بدگمانی کرنے سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، اس لیے کہ بدگمانی یہ سب سے بڑی جھوٹی بات ہے۔
محترم حاضرین، ہم جس معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں، اگر وہ معاشرہ امن و سلامتی کے ساتھ، مطمئن رہنے والی زندگی کے ساتھ اگر قائم رہنا ہے تو اس برائی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بدگمانی معاشرے کا بگاڑ ہے اور قبیلے اور خاندان میں پھوٹ ڈالنے والی یہ سب سے بڑی برائی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ شیطان اب جزیرہ عرب سے مایوس ہو چکا ہے، یہاں کے مسلمانوں سے مایوس ہو چکا ہے کہ یہاں کے مسلمان اس کی فرمانبرداری نہیں کر رہے ہیں، اس کی بات نہیں مان رہے ہیں۔ اب وہ دوسرا راستہ اختیار کر لیا ہے، اور وہ راستہ کون سا ہے؟ بدگمانی کا، آپس میں ایک دوسرے کو لڑانے کا۔ اس راستے کو اس نے اختیار کر لیا ہے اور اپنی فوج تیار کر کے بھیج دیا ہے۔ شیطان بہت جلد انسان کے دل میں بدگمانی کا خیال پیدا کراتا ہے، اور اس کی وجہ سے خاندان جدا ہوتے ہیں، قبیلے جدا ہو جاتے ہیں، آپس میں دشمنیاں بڑھ جاتی ہیں، اور سارا ماحول کیا ہے؟ اس سے بگڑ جاتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرہ جو بنایا، اس کے سارے افراد صحابہ اکرام تھے۔ شیطان نے ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ صحابہ اکرام سارے کے سارے اس معاشرے کے افراد صحابہ اکرام تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رات میں آدھی رات میں اٹھے۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ میرے کمرے میں تھے، رات میں اٹھے اور قبرستان چلے گئے، اور میں پیچھے پیچھے گئی، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ان مردوں کے حق میں مغفرت کی دعا کر کے واپس لوٹنے ہی والے تھے، تو میں دوڑتے ہوئے آ کر بستر پر سو گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آ کر بازو میں لیٹ گئے۔ آپ کو احساس ہو گیا کہ میری بیوی میرا پیچھا کرتے ہوئے آئی، اور میرے لوٹنے کی خبر جیسے ہی معلوم ہوئی وہ دوڑتے ہوئے آ کر سو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اظننتی ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، کیا اے عائشہ، کیا تم یہ گمان کرتی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے حق میں کوئی حق تلفی کریں گے؟ کیا تم ایسا محسوس کرتی ہو، ایسا بدگمانی کا احساس اپنے اندر رکھتی ہو اللہ اور اس کے رسول کے تعلق سے؟ صاف کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل کو، کیونکہ انسان ہونے کے ناطے بدگمانی یہ انسان کی فطرت ہے، کبھی بھی کیسے بھی کسی بھی حالت میں ان کے دلوں میں داخل ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ نہیں، میں تمہیں کسی قسم کا دھوکہ نہیں دینے والا، تمہارے دل سے یہ چیز نکال دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ تم بدگمانی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ پھر یہ ایک چھوٹے قریے کے اندر امام بھی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امام بنایا تھا، اور پھر وہ کیا ہے اپنے قریے کو گئے، جا کر کیا ہے وہاں پر عشاء کی نماز پڑھائی۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ بقرہ شروع کر دی۔ سب کے سب کھیت میں کام کرنے والے صحابہ تھے، پورے کے پورے لوگ، اس قریے کے سارے لوگ کیا ہے کھیت میں کام کرنے والے، تھکے ماندے رات میں آتے ہیں۔ تو ایسی حالت میں انہوں نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع کر دی، لمبی لمبی صورتیں پڑھنی شروع کر دی۔ تو اس میں سے ایک صحابی اپنی نماز توڑ کر پیچھے جا کر الگ نماز پڑھ کے نکل گئے۔ اب جب جیسے ہی حضرت معاذ بن جبل کو معلوم ہوا تو انہوں نے فوراً ان لوگوں کے سامنے کہہ دیا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ آدمی منافق ہو گیا ہے۔ اب اتنی بڑی بات، اتنا بڑا الزام اپنے بارے میں سن کر وہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر شکایت کر دی، کہا کہ حضرت معاذ بن جبل
آپ کے پاس نماز پڑھ کر ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمارے امام بن کر بڑی بڑی لمبی لمبی صورتیں نماز میں پڑھتے ہیں اور ہم تھکے ماندے آتے ہیں، اور جب جیسے ہی میں نے الگ نماز پڑھ کر چلے گئی مجھ پر الزام لگا دیا گیا کہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ تو جب جیسے ہی اس صحابی کی شکایت سنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو بلایا، کہا افتان انت، اتنا بڑا لفظ ایک صحابی کے تعلق سے آپ نے سخت تربیت کرتے ہوئے، سخت تنبیہ کرتے ہوئے آپ نے کہا افتان انت، کیا تم فتنہ پیدا کرنے والے ہو لوگوں کے درمیان؟ سورہ شمس پڑھو، سورہ ضحیٰ پڑھو، سورہ اعلیٰ پڑھو، چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھو، خیال کرو، اور اگر کوئی آدمی تمہاری نماز، لمبی نماز سے اگر رکعت توڑ کر کیا ہے نماز پڑھ کر چلا جاتا ہے تو اتنا بڑا الزام مت دو، بغیر تحقیق کے کیا ہے اس کے بارے میں اتنی بڑی بدگمانی کی بات مت کرو۔ آپ نے تنبیہ کی، اور حضرت معاذ بن جبل پر اس تنبیہ کا اتنا زیادہ اثر ہوا کہ اپنی زندگی میں کبھی انہوں نے کسی کے ساتھ بدگمانی کا اظہار نہیں کیا، اور اگر کوئی کرتا تو اس کا دفاع کرتے تھے۔ جنگ تبوک کا موقع ہے، صحیح مسلم کی حدیث، جنگ تبوک کا موقع ہے، ایسے میں کچھ صحابہ پیچھے رہ گئے، یہ بہت اہم جنگ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس پوری جنگ کا ذکر فرمایا۔ منافقین اس جنگ میں بہت زیادہ صحابہ اکرام کے دلوں کو توڑ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اتنا گرمی کا زمانہ ہے، اتنا دور کا سفر ہے، کیسے جاؤ گے؟ لا تنفروا فی الحر، لا تنفروا فی الحر، دیکھو سخت گرمی پڑ رہی ہے، گرمی میں مت نکلو، گرمی میں مت نکلو۔ صحابہ اکرام کا دل توڑ رہے تھے۔ ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرما کر کہا کہ دیکھو اگر یہ گرمی کی، دھوپ کی گرمی کو اگر ڈر جائیں گے، قل نار جہنم اشد حرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ اکرام سے کہہ دیجئے کہ یہ جو جہنم کی آگ ہے اس سے زیادہ سخت ہے۔ تو ایسے میں جنگ تبوک کے موقع پر کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ پیچھے رہ گئے۔ جب جنگ موقع پر، جنگ میدان میں کچھ لوگوں نے کہا حضرت کعب بن مالک کے تعلق سے کہ ان کو ان کے مال نے روک لیا ہے، اپنے مال کی، اپنے جائیداد کی حفاظت کرنے کے لیے وہ جنگ میں شامل نہیں ہوئے۔ مومن صحابہ تھے، یقین کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کرنے والے صحابہ تھے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں یہ بدگمانیاں چل رہی تھی، کچھ لوگ اپنی بدگمانی کا اظہار کر رہے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل نے کہا آ کر ان کے پاس، کیا تم نے ایک صحابی کے بارے میں جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لایا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یقین کیا ہو اور ان کی شریعت پر چلنے والا ہو، ایسے آدمی کے بارے میں اتنا بڑا گمان ظاہر کر رہے ہو؟ تم نے بڑی غلط بات کہی اس صحابی کے تعلق سے، ان کا دفاع کیا، حضرت کعب بن مالک کا دفاع کیا۔ یہ تنبیہ کا اثر تھا کہ تم ان کے تعلق سے بدگمانی کا اظہار مت کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا کر کہ کوئی بڑی چیز، بڑی ضرورت ہی ان کو روک دی ہے۔ پھر حضرت کعب بن مالک بعد میں آ کر شامل ہو گئے جنگ کے اندر۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان اس راستے سے بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے انسان کے دل میں، انسان کی زندگی میں۔ تو بدگمانی یہ بہت بڑی برائی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، عام لوگوں سے نہیں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، خاص طور سے ایمان والوں سے کہا۔ دیکھو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہو اور اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ اپنا معاشرہ، اپنا خاندان اور اپنا ماحول بہتر بنانا چاہتے ہو تو اس بڑی برائی سے اپنے آپ کو بچاؤ اور دوسروں کو بھی بچاؤ۔ صحابہ اکرام ملوث ہونے والے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کو کیا ہے اس سے تنبیہ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا شکایت لے کر۔ وہ شکایت کیا تھی؟ اپنی بیوی کے تعلق سے بدگمانی کا اظہار کرتے ہوئے اس نے کہا کہ ہم دونوں میاں بیوی خوبصورت ہیں، لیکن یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے بالکل کالا پیدا ہوا ہے، تو ایسے میں نہیں مانتا، میں یہ میرا بچہ نہیں ہے۔ تو بدگمانی کا اظہار کیا۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں اونٹ ہیں۔ کس رنگ کے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ سرخ رنگ کے ہیں، لال رنگ کے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس کے اندر، ان اونٹوں کے اندر کیا کالا اونٹ بھی ہے؟
تو اس آدمی نے کہا کہ ہاں ہے، کچھ اونٹ کالے بھی ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان لال اونٹوں کے درمیان وہ کالے اونٹ کہاں سے آ گئے؟ تو وہی آدمی جواب دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی نسل میں کالے اونٹ بھی رہے ہوں گے۔ تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب سن کر اس کے جواب کے مطابق جواب دیتے ہوئے کہا کہ تمہاری خاندان میں بھی یا تمہاری بیوی کے خاندان میں بھی کوئی کالے ہوئے ہوں گے، ان کا اثر لے کر یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو پھر وہ آدمی سمجھ گیا اور اپنی بدگمانی کو دور کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان نے میرے دل میں اپنی بیوی کے تعلق سے بدگمانی ڈال دی، میں اپنے آپ کو کیا ہے اس سے بچاتا ہوں۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام کو شیطان نے نہیں چھوڑا۔ تو ہماری کیا حالت ہے؟ ہماری ایمان کی کمزوری دیکھیے، ہمارے اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کمزوری کتنی ہے، ہماری غفلت کتنی ہے۔ یہ ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہتے تھے، پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے شیطان ان پر حملہ کر لیتا تھا۔ چنانچہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مومن کبھی بدگمانی کر نہیں سکتا، مومن کی یہ صفت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا قرآن مجید کے اندر۔ واقعہ افک بڑا مشہور ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائی گئی، صحابہ کرام بھی اس میں شامل ہو گئے، کچھ صحابیات بھی شامل ہو گئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ مومن بدگمانی نہیں کر سکتا۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین۔ کیوں نہیں کہا مومن مردوں اور مومن عورتوں نے کہ یہ بڑی تہمت ہے؟ یہ کہنا چاہیے تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اچھا گمان رکھنا چاہیے تھا۔ مومنوں کی یہ صفت ہے کہ وہ کسی آدمی کے تعلق سے بدگمانی کا اظہار نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ کی، مومن مرد اور مومن عورتیں ایسا کیوں نہیں کہیں، ایسا کیوں نہیں کہے کہ یہ بہتر ہے، بہتر گمان انہوں نے کیوں نہیں کیا اللہ حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، اور کیوں نہیں کہا کہ یہ بڑی تہمت ہے، بڑا الزام ہے۔ تو مومن کبھی بدگمانی نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے تعلق سے ایک واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک آدمی چوری کرتے ہوئے پایا گیا، چوری کرتے ہوئے آپ نے دیکھا، لیکن اس چور کے تعلق سے اچھا گمان کیا کر سکتے ہیں ہم؟ نہیں، اچھا گمان رکھنے کے تعلق سے کیا بات ہو سکتی ہے؟ ایک آدمی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا، ایسے آدمی کے تعلق سے ایک مومن بندہ اور ایک اچھا گمان کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہو سکتا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے اس نے چوری کی ہو، یہ اچھا گمان ہے چور کے تعلق سے بھی۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر بھی کیا ہے اچھا گمان اس کے حق میں کیا رکھ سکتے ہیں کہ کسی مجبوری نے اسے چرانے پر مجبور کیا ہے، یہ اچھا گمان ہے اس چور کے حق میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قحط سالی کے موقع پر کسی چوری کرنے والے چور کے ہاتھ نہیں کاٹتے تھے، اس لیے کہ قحط سالی پڑی ہوئی ہے، مجبوری کی حالت میں اس نے چوری کی ہوگی، مجبوری کی حالت میں اسے سزا نہیں دی جائے گی۔ یہ اچھا گمان ہے۔ برائی کرتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں، پھر بھی اچھا گمان کیسے کر سکتے ہیں، یہ بتایا اسلام نے ہمیں۔ اچھا گمان رکھیے، اس سے ہماری زندگیاں اچھی ہوں گی۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں، آپ خلیفۃ المؤمنین ہیں، تو آپ کے زمانے میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کوفہ کا گورنر بنایا تھا، کوفہ کا گورنر بنایا تھا، اور وہاں کے جو لوگ تھے کوفہ کے بڑے شرپسند تھے، بڑے شریر لوگ تھے، پہلے سے اس زمانے سے بھی آج بھی کیا ہے وہ علاقہ شرپسندی کے معاملے میں بڑا کیا ہے مشہور ہے۔ تو اس تعلق سے انہوں نے فوراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر، وہاں کے کچھ لوگ آ کر شکایت کیے کہ حضرت عمار نماز صحیح نہیں پڑھاتے ہیں، یہ شکایت کی۔ اب خلیفہ ہونے کے تعلق سے کچھ ایکشن لینا ہی ہے گورنر کے تعلق سے، اب ان کو بلا بھیجا۔ حالانکہ ان کے تعلق سے حضرت عمر کا اچھا گمان تھا، یہ صحابی رسول ہیں اور سابقین اولین میں سے ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگوں میں سے ہیں، جن کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ یہ فیصلہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، پھر بھی ان لوگوں کی تسلی کے لیے آپ نے ایکشن لیا، بلا بھیجا، کہا کہ پڑھ کر دکھاؤ، نماز پڑھ کر دکھاؤ، تو آپ نے پڑھ کر دکھائی نماز۔ پھر آپ نے کہا کہ تم نے بہترین نماز پڑھائی، اور یہی لوگ شریر ہیں اور یہ لوگ شر پسند ہیں۔ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حضرت عمر کا یہ اچھا گمان تھا کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں 20 پر 3 سال رہا تو ایسا آدمی نماز غلط پڑھا سکتا ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ 23 سال کا ایک بڑا عرصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزار چکا ہے ایک آدمی، ایسا آدمی کیا نماز غلط پڑھا سکتا ہے؟ نہیں۔ تو انہوں نے فوراً اچھا گمان کرتے ہوئے کہا کہ یہی لوگ شرپسند ہیں، تم نے بہترین نماز پڑھائی۔ تو یہ بدگمانی صحابہ اکرام کے اندر شیطان نے ڈالا۔ شیطان اس راستے سے کیا ہے، کئی ایک حملے کرواتا ہے مسلمانوں کے تعلق سے۔ جب اس کا حربہ، اس کا دھوکہ کام نہیں آتا تو یہ ساری چیزیں لے کر آتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس سے بچے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کا موقع ہے، ایسے میں آپ اعتکاف میں ہیں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بیوی ہیں ملاقات کرنے کے لیے، رات کا وقت تھا، ایسے اسٹریٹ لائٹ تو نہیں تھے، رات کا وقت تھا، آئی اور آ کر آپ سے ملاقات کر کر چلنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کچھ دور چلے گئے۔ ضرورت پر جا سکتے ہیں، اس کی ایک دلیل اس حدیث کے اندر ہے۔ معتکف اگر اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، ضرورت کی بنا پر وہ مسجد سے جا سکتا ہے باہر، ضرورت، سخت ضرورت پڑ گئی ہے، اسی سخت ضرورت کی بنیاد پر کیا ہے، وہ اپنی جگہ چھوڑ کر باہر جا کر آ سکتا ہے، پھر فوراً اسے آ جانا چاہیے۔ وہ ضرورت جیسی ختم ہو جائے فوراً اسے اعتکاف کی جگہ پر آ جانا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑنے کے لیے مسجد سے کچھ دور چلے گئے۔ جا رہے تھے تو وہاں 2 صحابی باتیں کر رہے تھے آپس میں، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے 2 صحابہ اکرام، اور آپ نے اپنی بیوی کو ان کے گھر تک چھوڑا، پھر آپ واپس آ گئے۔ آ کر ان 2 صحابہ کے پاس گئے، کہا کہ دیکھو اے میرے ساتھیوں، یہ میری بیوی صفیہ تھی، یہ میری بیوی صفیہ تھی۔ تو فوراً صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے بارے میں بدگمانی کریں گے؟ یہی بات، یہی چیز اور یہی لفظ استعمال ہے اس حدیث کے اندر، کیا ہم آپ پر گمان کریں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کہا کہ ان الشیطان یجری فی الانسان مجرى الدم، کہ شیطان ایسے ہی انسان کے اندر دوڑتا ہے جیسے انسان کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، ویسے اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ تمہارے دل میں کوئی بھی بات ڈال سکتا ہے۔ تو فوراً وہاں پر کہا کہ شیطان اس بارے میں تمہارے دل میں میرے تعلق سے کوئی بری بات نہ ڈال دے، اس لیے میں واضح کر رہا ہوں کہ میری بیوی ہے۔ تو شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، اور وہ یہی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ ہمارے درمیان دشمنی پیدا ہو، ہمارا ماحول بگڑے اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں۔ یہ بدگمانی بڑی برائی ہے، اور اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایاکم والظن، ایاکم والظن، بچو تم اس سے، اس برائی سے کیا ہے بچو، اس بدگمانی سے بچو، اچھا گمان کرو۔ فإن الظن أكذب الحديث، اس لیے کہ یہ سب سے بڑی جھوٹی بات ہے۔ اگر تمہارے پاس کوئی بات آ جائے، کوئی لے کر آئے، پہلے تحقیق کرو اس کے تعلق سے۔ اگر تحقیق کرنے کے بجائے اگر آپ اس کے بارے میں بدگمان ہو جائیں تو یہ چیز تمہارے دل میں بیٹھ جائے گی، اور کبھی اچھا گمان اس کے تعلق سے تمہارے دل میں نہیں آئے گا۔ ایک مومن کبھی بدگمانی نہیں کر سکتا کسی مومن کے تعلق سے۔ آج ہمارا ماحول کیا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم بدگمانی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر امام ہے، امام کے تعلق سے ہمارا اچھا گمان ہی نہیں ہوتا، امام اور مؤذن کے تعلق سے اذان دینے کے لیے 5 منٹ لیٹ آ گیا۔ سوال سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ کیوں لیٹ آئے، لیکن ہمارے دل میں یہ خیال پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی ضرورت محسوس ہو گئی ہوگی،
کوئی ضرورت آ گئی ہوگی، اس وجہ سے آج 5 منٹ لیٹ اذان ہوئی ہے، 5 منٹ لیٹ کیا ہے جماعت کھڑی ہوئی ہے، یہ اچھا گمان ہے ان کے تعلق سے، لیکن ہم تنخواہ دے رہے ہیں، ہم اچھا گمان کیوں کریں؟ ہم برا گمان ہی کریں گے ان کے تعلق سے۔ نماز پڑھانے کے لیے نہیں آئے، عصر کی نماز پڑھانے کے لیے نہیں آئے، ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے نہیں آئے، اچھا گمان کیجئے، کیا ضرورت پڑ گئی ہوگی اسی لیے نہیں آئے۔ تو یہ چیزیں کیا ہے ہماری دشمنی بڑھاتی ہے، بدگمانی سے ہماری دشمنی آپس میں زیادہ ہوتی ہے، برا خیال ہی رہتا ہے، وہ خیال دل سے نکلتا ہی نہیں، اور اس وجہ سے کئی ایک برائیاں ہماری زندگی میں جنم لیتی ہیں۔ چنانچہ اس سے بچیں، یہ ایسی برائی ہے جو انسان کے پرسکون ماحول کو، پرامن ماحول کو کیا ہے بگاڑ دیتی ہے، گھروں کا ماحول بگڑ جاتا ہے، اور کیا ہے معاشرے کا ماحول بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے ایمان والوں سے کہا کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اس کی وجہ سے، اس برائی کی وجہ سے کیا ہے تمہارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں، اس لیے کیا ہے تم اپنے آپ کو اس بڑی برائی سے بچاؤ۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتکاف کی حالت میں، ابن ماجہ نے اس حدیث کو کتاب الصیام میں ذکر فرمایا ہے، روزوں کی کتاب میں اس حدیث کو وہاں پر ذکر کرنے کا ایک اہم نکتہ یہ بیان کیا گیا کہ روزہ ایک بڑی عبادت ہے، انسان بڑی محنت سے کیا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اس بدگمانی کی وجہ سے شیطان کے تمہارے دل میں اس برا خیال ڈالنے کی وجہ سے تمہارا وہ عمل بھی رائے گاں ہو سکتا ہے، برباد ہو سکتا ہے۔ اتنا بڑا عمل کیا ہے برباد مت کرو تم۔ تو اس بدگمانی کی وجہ سے ہمارے اعمال بھی برباد ہو سکتے ہیں، ہماری نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں۔ تو چنانچہ اپنے نیکیوں کی حفاظت کے لیے اس بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بدگمانی اسلام کی نظر میں ایک بڑا گناہ ہے، بڑا جرم ہے، اور اس سے انسانی زندگی بگڑ سکتی ہے اور پر اطمینان ماحول کیا ہے بگڑ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہیں سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو بدگمانی جیسی بڑی برائی سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھر والوں کی، ہماری عورتوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، جب ہماری موت ہو تو اسلام اور ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ بارك الله لنا ولكم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ورب حليم۔